أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ قرآن کریم جو رات میں پڑھا گیا اس کے اندر اللہ رب العزت نے کئی نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ شروع میں یہاں ایک بات آئی ہے عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی تقریباً 10 خاصیت بیان کی گئی ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں تو جھک کر چلتے ہیں، اور جب کسی جاہل آدمی سے ملاقات ہوتی ہے تو بجائے اس سے الجھنے کے اس کو السلام علیکم کہہ کر چل دیتے ہیں۔ رات کے اندر وہ سجدوں اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ اور بھی کئی باتیں آئی ہیں ادھر۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور 19ویں پارے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا جو واقعہ تھا بلقیس کا، اس کو بھی تفصیل سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی یہ سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے۔ سورہ لقمان، اس کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ لقمان رکھ دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے عطا کی لقمان کو حکمت تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ حکمت اور دانائی، حکمت بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جسے حکمت کا تھوڑا سا بھی حصہ مل گیا اس کو گویا کہ بہت بڑی چیز اور بہت بڑی نعمت عطا ہو گئی۔ حکمت کام کو ایسے انداز میں کرنا کہ آدمی اگر اسی کو دوسرے انداز میں کرے، بنا حکمت کے کرے تو وہ کام نہ ہو پائے۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں اور بہت ساری اس کی جو واقعات اس طرح سے رونما ہوئے ہیں کہ آدمی نے حکمت سے کام لیا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ تو حکمت جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت نے جو لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی تو یہ لقمان علیہ السلام نبی ہیں یا کوئی ولی ہیں یا کوئی نیک انسان ہیں، کس زمانے کے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، اس کا جو ہے کوئی تفصیلی بیان روایات وغیرہ کے اندر نہیں آیا ہے۔ مشہور ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور حبش کے رہنے والے تھے، ملک حبش کے۔ باہر کیف وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے عطا کی لقمان کو حکمت تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو اگر اس کا شکر ہم بجا نہ لائیں تو یہ احسان فراموشی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو شخص میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا تو میں اور نوازوں گا،
اور اگر ناشکری کرے گا تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر کوئی شخص ناشکری کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ، تو بلا شبہ اللہ رب العزت بے نیاز تعریف والا ہے، یعنی اللہ رب العزت تعریف کا محتاج نہیں ہے، وہ تو خود تعریف کے لائق ہے اور تعریف کیا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اس حال میں کہ وہ نصیحت فرما رہے تھے اپنے بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ شرک بتایا تھا، تفصیل سے بات آئی تھی۔ شرک کیا ہے؟ شرک فی الذات اور شرک فی الصفات، کسی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے فرماتا اللہ تعالیٰ، حضرت لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ نقل کیا اللہ رب العزت نے، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، عظیم ظلم ہے۔ ظلم تین طرح سے نقل کیا ہے حکماء نے۔ ایک ظلم ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا۔ دوسرا ہے، یہاں شرک کو ظلم بتایا، اگر آدمی کوئی شرک کرتا ہے تو گویا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اور اس طریقے سے ظلم کر رہا ہے کہ ایک مخلوق کو اور ناچیز کو، جس کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں اللہ رب العزت کے سامنے، اس کو لا کر کے اور اللہ رب العزت کے برابر میں کھڑا کر دے رہا ہے، تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ دوسرا ظلم کیا ہے؟ دوسرا ظلم یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ ظلم کرے، انسان کے ساتھ ظلم کرے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ ایک اور ظلم ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ تین طرح سے ظلم نقل کیا گیا ہے، حکماء نے نقل کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو، ہم نے تاکید کی انسان کے بارے میں، انسان کو والدین کے سلسلے میں۔ اوپر حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو، وہ اللہ رب العزت کے بارے میں نصیحت کی، اپنے بارے میں نصیحت نہیں کی، کیونکہ اگر اپنے بارے میں نصیحت کرتے تو گویا کہ خود غرضی ہو جاتی، یعنی اپنے آپ کی اہمیت بتانے کے لیے اور اپنی جو ہے وقار کو بڑھانے کے لیے، اپنی خدمت وغیرہ کے لیے بیٹے کے سامنے اپنے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جب چھوڑ دیا، اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ ہم نے والدین کے سلسلے میں ان کو تاکید فرمائی ہے، انسان کو تاکید کی ہے۔ حملت امہ وہن علی وہن، اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے تکلیف در تکلیف میں، یعنی حمل کے زمانے میں بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وفصالہ فی عامین، اور بچے کو دودھ جو چھڑانا ہے، دودھ پلانا 2 سال میں، 2 سال تک دودھ پلانا ہے۔ تمام ائمہ کرام کا، چاروں ائمہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ 2 سال کے اندر دودھ کو چھڑا دینا ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر کر اور والدین کا، یعنی دونوں کا شکر گزار رہا۔ الی المصیر، میرے ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس کے اندر یہاں بتایا گیا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اگر والدین تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم شرک کر لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لو، یا کسی گناہ کی تاکید کریں، تو اس سلسلے میں اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ کے حق سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں ہے۔ لہذا پہلے اللہ کا حق، پھر کسی اور کا حق آئے گا۔ لہذا اگر کوئی شخص اللہ کا حق مارنے کے لیے کہتا ہے، خواہ وہ ماں باپ ہوں، اس طور پر وہ کہے کہ شرک کر لو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لو، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔
آگے نصیحت فرمائی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے میرے بیٹے اگر وہ بات جو اچھائی کی ہو یا برائی کی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہاں چھوٹی کی مثال، چھوٹی کے بارے میں بتلایا، مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ پہاڑ کے اندر اس کے پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ، یا آسمان یا زمین کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دیں گے۔ جو کچھ انسان یہاں اس دنیا کے اندر کرے گا، کل قیامت کے دن اس کو وہاں حاضر پائے گا، اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات اس کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ یہاں ہمارے سامنے یہ آیت کریمہ آ چکی ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نام اعمال رکھا جائے گا، فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، پھر گنہگار دیکھیں گے، مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، جو کچھ اس میں ہے سب کچھ دیکھیں گے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یا ویلتنا، کہ کیا ہو گیا ہمارے نامہ اعمال کو، یا لیتنا، ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کسی چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات کو نہیں چھوڑا ہے مگر اس کا احاطہ کر لیا، یعنی سب کچھ لکھا ہوا، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اور بڑی سے بڑی بات بھی۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو قیامت کے دن وہ بالکل نامہ اعمال کے اندر حاضر پائے گا۔ تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے، بہت باریکی سے دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ظاہری طور پر جو ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے، باطنی طور پر جو ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، حکم دو اچھی بات کا اور روکو برائی سے، واصبر علی ما اصابک، اور جو کچھ تمہیں پہنچے اس کو تم صبر کرو، یعنی اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو اس پر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ عزم و استقلال والے کاموں میں سے ہیں، یعنی صبر کرنا یہ بہت بڑی ہمت کی کام ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا ہے، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ یہاں ایک دو بات اور ارشاد فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے، ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے لیے خدک، اپنے ناک بھاؤں مت چڑھاؤ، یعنی اکڑ کر گھمنڈ دکھانے سے منع کیا ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین کے اندر اکڑ کر مت چلو، زمین کے اندر اکڑ کر مت چلو، جیسے تکبر سے، گھمنڈ سے آدمی چلتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس طریقے سے مت چلو، منع کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسری جگہ ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ تم زمین کے اندر اکڑ کر مت چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اگر اکڑ کر چلتے ہو، سینہ تان کر چلتے ہو تو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اگر چلتے ہو تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور نہیں تم پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب جو ہے اللہ رب العزت کے نزدیک ناپسندیدہ اور گناہ ہے، تو اس کو بیان فرمایا۔ اور پھر ایک بات فرمائی، وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنے چلنے کے اندر میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو نیچی رکھو، یعنی آواز بہت زیادہ بلند نہیں کرنی چاہیے، چلانا چیخنا چلانا نہیں چاہیے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلا شبہ بری آواز وہ گدھوں کی آواز ہے، یعنی بہت تیز آواز نکالنا یہ گدھوں کے مشابہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے وہ اس کے اندر نقل کیا ہے حضرت اللہ رب العزت نے۔ تو یہ کئی باتیں ہمارے سامنے آ گئی حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت وغیرہ،
اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہم حضرات کو بھی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔